بسم اللہ الرحمن الرحیم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. He sendeth down water from the sky, so that valleys flow according to their measure, and the flood beareth on its surface swelling foam, from that which they smelt in the fire, in order to make ornaments and tools, riseth a foam like unto it. Thus Allah coineth the similitude of the true and the false. Then as for the foam, it passeth away as scum upon the banks, while as for that which is of use to mankind, it remaineth in the earth. Thus Allah coineth the similitude. اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ حق کی پائیداری، باطل کی بے ثباتی۔ حق و باطل کے فرق، حق کی پائیداری اور باطل کی بے ثباتی کی یہ دو مثالیں بیان فرمائیں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے بارش برساتے ہیں، چشموں، دریاؤں، نالوں وغیرہ کے ذریعے برسات کا پانی بہنے لگتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، کوئی چھوٹی کوئی بڑی۔ یہ مثال ہے دلوں کی اور ان کے تفاوت کی۔ کوئی آسمانی علم بہت زیادہ لیتا ہے، کوئی کم۔ پھر پانی کی اس روح پر جھاگ تیرنے لگتے ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہوئی۔ دوسری مثال سونے، چاندی، لوہے، تانبے کی ہے کہ اسے آگ میں تپایا جاتا ہے۔ سونے چاندی زیور کے لیے، لوہا تانبا برتن بھانڈے وغیرہ کے لیے ان میں بھی جھاگ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ان دونوں چیزوں کے جھاگ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح باطل جو کبھی حق پر چھا جاتا ہے آخر چھٹ جاتا ہے، اور حق نتھر آتا ہے جیسے پانی نتھر کر صاف ہو کر رہ جاتا ہے، اور جیسے چاندی سونا وغیرہ تپا کر کھوٹ سے الگ کر لیے جاتے ہیں۔ اب سونے چاندی پانی وغیرہ سے تو دنیا نفع اٹھاتی رہتی ہے، اور اس پر جو کھوٹ اور جھاگ آ گیا تھا اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کتنی صاف صاف مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سوچیں سمجھیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں لیکن اسے علماء خوب سمجھتے ہیں۔ بعض سلف کی سمجھ میں جب کوئی مثال نہیں آتی تھی تو وہ رونے لگتے تھے، کیونکہ انہیں نہ سمجھنا علم سے خالی لوگوں کا وصف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلی مثال میں بیان ہے ان لوگوں کا جن کے دل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملنے والے علم کے حامل ہوتے ہیں، اور بعض دل وہ بھی ہیں جن میں شک باقی رہ جاتا ہے، پس شک کے ساتھ کا عمل بے سود ہوتا ہے، یقین پورا فائدہ دیتا ہے۔ زبدن سے مراد شک ہے جو نکمی چیز ہے، یقین کار آمد چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ جیسے زیور جو آگ میں تپایا جاتا ہے تو کھوٹ جل جاتی ہے اور کھری چیز رہ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں یقین مقبول ہے، شک مردود ہے۔ پس جس طرح پانی رہ گیا اور پینے وغیرہ کے کام آیا،
اور جس طرح سونا چاندی اصلی رہ گیا اور زیور وغیرہ کے کام آیا، اور جس طرح تانبا لوہا وغیرہ رہ گیا اور اس کے ساز و سامان بنے، اسی طرح نیک اور خالص اعمال عمل کرنے والے کو نفع دیتے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ ہدایت و حق پر جو عمل پیرا رہے وہ نفع پاتا ہے۔ جیسے لوہے کی چھری تلوار بغیر تپائے بن نہیں سکتی، اسی طرح باطل اور شک اور ریاکاری والے اعمال اللہ کے ہاں کارآمد نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن باطل ضائع ہو جائے گا اور اہل حق کو حق نفع دے گا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں منافقوں کی 2 مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ایک پانی کی، ایک آگ کی۔ سورہ نور میں کافروں کی 2 مثالیں بیان فرمائی، ایک سراب یعنی ریتی کے، دوسری سمندر کی تہ کی اندھیروں کی۔ ریتی موسم گرما میں دور سے باہر لہریں لیتا ہوا دریا کا پانی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے پیاسے ہو رہے ہیں، پانی چاہتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر جاتے کیوں نہیں ہو؟ چنانچہ جہنم ایسے نظر آئے گی جیسے دنیا میں ریتیلے میدان۔ سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا، او کظلمات فی بحر اللجی۔ بخاری اور مسلم میں فرمان رسول ہے کہ جس ہدایت و علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ زمین کے ایک حصے نے تو پانی کو قبول کیا، گھاس چارہ بکثرت اگایا۔ بعض زمین جاذب تھی، اس نے پانی کو روک لیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا۔ پانی ان کے پینے کے، پلانے کے، کھیت کے کام آیا۔ اور ٹکڑا زمین کا سنگلاخ اور سخت تھا، نہ اس میں پانی ٹھہرا، نہ وہاں کچھ پیداوار ہوئی۔ بس یہ مثال ہے اس کی جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور میری بعثت سے اللہ نے اسے فائدہ پہنچایا۔ اس نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور مثال ہے اس کی جس نے اس کے لیے سر بھی نہ اٹھایا اور نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، بس وہ مثل سنگلاخ سخت زمین کے ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ جب آگ نے اپنے آس پاس کی چیزیں روشن کر دیں تو پتنگے اور پروانے وغیرہ کیڑے اس میں گر کر جان دینے لگے۔ وہ انہیں ہر چند روکتا ہے لیکن اس پر بھی وہ برابر گر رہے ہیں۔ بالکل یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آگ سے پرے ہٹو، لیکن تم میری نہیں سنتے، نہیں مانتے، مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گرے چلے جاتے ہو۔ بس حدیث میں بھی پانی کی اور آگ کی دونوں کی مثالیں آ چکی ہیں۔